السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ صلح حدیبیہ کا دوسرا پارٹ دیکھیے، سنیے۔ حضرت عثمان وہاں قیدی بنا لیے گئے اور مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ وہ شہید کر ڈالے گئے۔ آپ نے لوگوں کو ایک پیڑ کے نیچے اکٹھا کیا، پھر ان سے لڑنے مرنے کا عہد لیا۔ اس عہد کو ہماری تاریخ میں بیعت رضوا کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ عہد کرنے والوں سے اپنی رضامندی قرآن مجید میں ظاہر کی ہے۔ اس میں 1400 آدمی شامل تھے۔ وہ پیڑ جس کے نیچے آپ نے یہ عہد لیا حضرت عمر کی خلافت تک موجود تھا۔ لوگ اس کا طواف کرنے لگے تو آپ نے اس کو کٹوا دیا۔ مکہ والوں کو اس عہد کا حال ملا تو بہت ڈرے۔ جو ذرا سمجھ والے تھے وہ بولے، خیریت اسی میں ہے کہ سمجھوتا کر لو، کسی کو پھر بھیجو، اب کی سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں، ہم کو اعتراض نہ ہوگا، ہماری یہ بات رہ جائے، عرب کے لوگ ہم کو طعنے نہ دیں، اتنی ہی ہماری خواہش ہے۔ سہیل بن عمرو کو نمائندہ چنا گیا۔ وہ آپ سے بات کرنے چلے، ان کو آتے دیکھا تو آپ نے فرمایا، اب قریش ہم سے سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آج میری طرف سے ان کے لیے ہر قسم کی نرمی ہے۔ سمجھوتا ہو گیا۔ سمجھوتے میں یہ باتیں طے پائیں۔ نمبر 1، اس سال مسلمان بنا کعبہ کا طواف کیے واپس جائیں۔ مسلمان تلوار کے علاوہ جو میان میں رہے گی دوسرا کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائے۔ قریش پورے طور پر مکہ کو خالی کر دے، تب مسلمان داخل ہوں۔ طواف کے لیے 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ان کو حق نہ ہوگا۔ نمبر 2، 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی، راستے محفوظ رہیں گے۔ چوری اور ڈاکے کو بھی سمجھوتے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، قریش کا کوئی آدمی اپنے خاندانی لوگوں کی خواہش کے خلاف مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو وہ اس کو واپس کر دیں گے، اور کوئی مسلمان قریش میں چلا آئے گا تو وہ اس کو واپس کرنے پر مجبور نہ ہوں گے۔ نمبر 4، عرب کے دوسرے قبیلوں میں سے ہر آدمی آزاد ہوگا کہ مسلمانوں اور قریش میں سے جس سے چاہے مل جائے۔ سمجھوتے کے اس حصے کے مطابق خزاعہ کا قبیلہ مسلمانوں سے مل گیا اور بکر کا قبیلہ قریش سے۔ سمجھوتا ابھی لکھا ہی گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے، ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئیں۔ یہ سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے، مسلمان ہو گئے تھے اور اپنے دین کی وجہ سے خاندان والوں کا ظلم سہ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیسے چھوٹ نکلے اور وہاں پہنچ گئے۔ سہیل فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھوتا لکھا جا چکا، اب تم ان کو روک نہیں سکتے، انہیں واپس کرنا ہوگا۔ اتنی دیر میں ابو جندل سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ کہہ رہے تھے، بھائیو کیا کہتے ہو، میں واپس جاؤں اور یہ کافر میرے دین کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچاتے رہیں؟ آپ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ سہیل کو خطاب کر کے فرمایا، ہاں سمجھوتا ہو چکا، ہم اس کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ پھر ابو جندل رضی اللہ عنہ کو تسلی دی اور فرمایا، ابو جندل صبر کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ جلد ہی تمہارے چھٹکارے کی کوئی راہ نکال دے گا۔ ابو جندل کی واپسی مسلمانوں کو بہت کھلی۔ وہ تڑپ اٹھے، خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے، لیکن کیا کرتے، سمجھوتا ہو چکا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی یہی مرضی تھی۔ اس سمجھوتے کو قرآن پاک میں کھلی جیت کہا گیا ہے۔
ویسے دیکھنے میں تو معلوم پڑتا ہے کہ آپ نے بہت دب کر سمجھوتا کیا، لیکن حقیقت میں یہ سمجھوتا اپنے نتیجے اور اثر کے اعتبار سے ہار نہیں، کھلی ہوئی جیت تھی۔ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کی طرف سے پورا اطمینان ہو گیا۔ اس طرح دین پھیلانے کا راستہ صاف ہوا۔ سکون کے ساتھ لوگوں سے ملنے اور اپنی بات کہنے کی راہ نکلی۔ پہلے ہمیشہ لڑائی کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ سکون سے نہ تو مسلمانوں کو اپنی بات کہنے کا موقع ملتا تھا، نہ دوسروں کو سننے کا۔ اس سمجھوتے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ جو لوگ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے لیے آسانی ہو گئی تھی کہ اس فرق کو سمجھ سکے جو مسلمان ہو جانے کے بعد انسانی زندگی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ مسلمان اب تک کافروں سے لڑتے ہی نہیں رہے تھے، انہوں نے اور بھی بہت سے کام کیے تھے۔ ان کی زندگی، ان کا چلن اتنے دنوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ لڑائی میں بھی اس کا کچھ اندازہ دوسروں کو ہوتا تھا۔ ان کے قیدی چھوٹ کر جاتے تو اپنا تجربہ بتاتے۔ سفر میں راستے سے گزرتے ہوئے لوگ ان کو دیکھتے، اکا دکا آدمی آپ کے پاس آ نکلتا تو ان کو بھی ایک جھلک اس نئی زندگی کی نظر آ جاتی۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن لڑائی اتنی بے ایمانی کی فضا میں اچھائیاں کم سیکھ پڑتی ہیں، اور عقل اس دل سے کے پیچھے چلتی ہے جس میں ہر قسم کا بنا کسی وجہ کے اندھیرا چھایا رہا ہے۔ اب لوگوں کو پورا موقع ملا کہ مسلمانوں کو قریب سے اچھی طرح دیکھیں اور نہ ان حقیقتوں کو ٹھیک سے پرکھیں جنہیں پھیلانے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ انہوں نے دیکھا اور پرکھا کہ بھاری تعداد میں اللہ کا دین اپناتے چلے گئے۔ حدیبیہ کے میں آپ کے ساتھ 2400 جانشار تھے۔ مکہ کی فتح کے وقت یہ تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ نے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں اور قبیلوں کے سرداروں کو خط لکھے، اپنے جاسوس بھیجے۔ ان خطوں میں اسلامی اصولوں کا ایک مختصر نقش پیش کیا تھا اور ان کو نرمی کے ساتھ اسلام اپنانے کو کہا گیا تھا۔ سمجھوتے ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ کے بھیجے ہوئے قاصدوں کو راہ میں کوئی نہ ٹوکتا۔ اس دور میں لگ بھگ پورے عرب نے اسلام اپنا لیا، اور عرب کے باہر بھی مختلف قوموں اور ملکوں تک یہ دعوت نامہ پہنچ گیا۔ اس سمجھوتے کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اسلام کو ایک آزاد طاقت مان لیا گیا، جس کی جگہ قریش سے جو عرب کی سرداری کے دعوے دار تھے کسی طرح کم نہ تھی۔ سمجھوتے سے ہونے والے فائدوں کا اندازہ اس وقت مسلمان نہ کر سکے۔ اس وجہ سے کچھ لوگوں کو بڑی الجھن ہوئی، لیکن ان لوگوں کے لیے حق اور باطل کی کسوٹی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان تھا، اس لیے ان کا دل اس سمجھوتے پر مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر اس کی اچھائیاں سامنے آ گئیں تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور شروع میں تھوڑی دیر کے لیے جو صبح پیدا ہو گیا تھا اس کے لیے معافی چاہیے۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔